سردار شیرباز خان صاحب کو ہم نے عدالت میں پیش کر دیا ہے، گرفتار کر لیا ہے. جس کا نام FIR میں آ جاتا ہے وہ ملزم ہوتا ہے. ملزم کبھی صاحب نہیں ہوتا. جب بلوچستان کی بات کرتے ہیں نا، وہاں عورت کو اتنی چھوٹ نہیں ہے کہ وہ شوہر کے ہوتے ہوئے، بچوں کو ہوتے ہوئے ان کو چھوڑے اور نکل کے لڑکے کے ساتھ چلی جائے. تو یہ بات سن کے مجھے ہنسی آتی ہے. میں تو وہ مانوں گی جو مجھے سمجھ آئے گی بات، میں وہ بات نہیں مانوں گی جو پلانٹیڈ ہوگی. فائرنگ بھی گھر پہ کرتا تھا، آپ نے پھر بھی نہیں آواز اٹھائی کہ میری بیوی کا عاشق میرے گھر کے باہر فائرنگ کر رہا ہے. اللہ کے بندے، پاسبل ہی نہیں ہے. اور پھر بلوچستان میں شیتل کا اپنے سے نام ڈال لیا. یار شیتل تو تھی نہیں، بیچاری بانو تھی. ارے میری خوبصورت کہاں ہے، مجھے تو لوگ کہتے ہیں چیختی بہت ہے. چلے کہنے دیں میڈم، ان کو کیا کہنا. اس ٹائم کیوں نہیں بتایا کہ یہ تو گھر سے بھاگی تھی بھائی، پہلے 5 بچے چھوڑ کے؟ کسی نے بتایا ہی نہیں. 2 دن کے بعد یاد آتا ہے. تذلیل کی اجازت نہیں ہے، گلی کی اجازت ہے. یہ ورڈ تھے بروہی زبان میں بولے تھے اس میں. اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے ویڈیوز بنتی ہیں، ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں. مجھے آپ کو ان پاکستانیوں کو انصاف ملتا ہے. ہر وہ خبر جو ہائی لائٹ نہیں ہوتی مجھے بتا دینا کہ وہ کیس حل ہو گیا کہ نہیں. یہ اسلامک اسکالر ہے اور یہ مفتی ہے، یہ بیٹھ کے دین بتا رہی ہے. جس کی بیٹی ہوئی ہے نا، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آج پتہ کیا کہتی ہے، جو ہوا ہے میری بیٹی کے ساتھ اچھا ہوا ہے. السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ حسن شہباز. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک بہت ویڈیو وائرل ہوتی ہے. وہ ویڈیو ہوتی ہے بلوچستان ضلع کوئٹہ کی، اور اس میں ایک بے دردی سے ایک عورت اور ایک مرد کو کچھ لوگ گولیاں مار کر جان بھاگ کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے بہت ساری قیاس رائیاں تھیں. کوئی لوگ کہہ رہا تھا کہ یہ ان کا آپس میں تعلقات ہیں، کوئی کہتا تھا کہ ان کی شادی شدہ زندگی گزارے تھے، ان کی لو میرج تھی، اور کوئی کہتا تھا غیرت کے نام پر ان کو قتل کیا گیا. یہ ساری تفصیل پہنچے گا، اور لیٹسٹ اپڈیٹ اس میں کیا ہے یہ پوچھیں گے ہمارے ساتھ اس ٹائم سینئر اینالسٹ تمینہ شیخ صاحبہ. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. میڈم، جس سوشل میڈیا بلوچستان کا ایک بڑا ہائی لائٹ کیس ہوا، ایک عورت کو اور ایک مرد کو 20 لوگوں نے مل کر قتل کر دیا گیا. اور لوگ کہتے تھے کہ وہاں پہ کوئی لائن آرڈر نہیں ہے، کیا حکومت سو رہی ہے؟ اس میں نئی پیش رفت کیا ہے اور لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ اچھا، نئی پیش رفت اور لیٹسٹ اپڈیٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن ہم تھوڑا سا آغاز کرتے ہیں زیرو سے، تاکہ عوام کو ویسے تو پتہ ہے کیا وقوع، کیا ویڈیو کس طرح سے ہوا. اس کی FIR کو جب ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں نا حسن شہباز، تو اس میں ایک جملہ لکھا ہے کہ مخبر نے اطلاع دی، اور وہاں پر جو ہو رہا تھا، مخبر کی اطلاع پر پولیس آئی اور پولیس نے آ کے سچویشن کو سنبھالا. آپ کو اور آپ کے ویورز کو آلریڈی اس بات کا علم ہوگا کہ یہ وقوع تازہ نہیں ہے. عید الاضحیٰ سے ٹھیک 3 دن پرانا یہ واقعہ ہے. تو میں سوال یہ کرنا چاہتی ہوں بلوچستان کی پولیس سے اور بگٹی صاحب سے، جو ہمارے آنریبل وزیر اعلیٰ بلوچستان اس ٹائم اپنے منصب پر بیٹھے ہیں. مخبر نے پولیس کو جو اطلاع دی تھی کہ یہاں پر یہ وقوع ہو رہا ہے، کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، اتنے بندے ہیں، 2 لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، اتنے ویگو ڈالے، اتنی جیپیں اور اتنی رائفلیں. یہ مخبر کی اطلاع 2 ماہ 3 دن پہلے دی گئی تھی یا اب دی گئی؟ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ویڈیو وائرل اب ہوئی ہے، وقوع عید الاضحیٰ سے 3 دن پرانا ہے. اب جو ویڈیو وائرل ہوئی اس پر ایکشن ہوا، اس پر نہ صرف میں نے، آپ نے، ہم تمام لوگوں نے آواز اٹھائی، خبریں بتائیں، اپڈیٹس دیں. ہر صحافی نے اپنے اپنے ذرائع کے مطابق، نالج کے مطابق رپورٹ کیا. سوال آپ کے اس پلیٹ فارم سے چھوڑ رہی ہوں بلوچستان کے لیے، مخبر نے اطلاع آپ کو 2 مہینے پہلے عید الاضحیٰ سے 3 دن پہلے اسی ٹائم دے دی تھی یا ویڈیو وائرل ہونے پر دی ہے؟ مجھے اس کا جواب نہیں ملا. یہ سوال تمینہ شیخ کا آپ سے ہے، اور یہ آپ نے اپنی FIR میں درج بھی کیا ہے. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو پکڑا، تفتیش کتنوں سے ہوئی، گرفتاری کتنے لوگوں کی ڈالی گئی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ 12 لوگوں کی شامل تفتیش کیا تھا، 2 سے 3 لوگ گرفتار ہوئے. سردار شیرباز خان صاحب، میں بھی صاحب کہہ رہی ہوں، اچھا، ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، اور اب ان کا مزید ریمانڈ ملا ہے. پہلے 2 دن کا تھا اور اب مزید عدالت نے منظور کیا اور ریمانڈ 10 دن کا لے لیا میڈم. 10 دن کا ریمانڈ مل گیا. بگٹی صاحب کہتے ہیں
اپنی پریس کانفرنس میں برطانیہ سے براہ راست، اور یہ کہتے ہیں سردار شیر باز خان صاحب کو ہم نے عدالت میں پیش کر دیا ہے، گرفتار کر لیا ہے۔ میں نے تو قانون شروع سے یہی سنا اپنے سینئر لوگوں سے، جن سے سیکھا اور سیکھ رہے ہیں، کہ جو ملزم ہوتا ہے، جس کا نام FIR میں آ جاتا ہے، وہ ملزم ہوتا ہے۔ ملزم کبھی صاحب نہیں ہوتا۔ میں ذاتیات پہ نہیں جا رہی۔ بلوچی، سندھی، پنجابی، KPK والے سب پاکستان کا حصہ ہیں، اور میرے لیے تمام لوگ بہت قابل احترام ہیں۔ بلوچی کچھ زیادہ قابل احترام ہے کیونکہ میری مٹی وہاں کی ہے۔ بگٹی صاحب کی 2-3 باتوں پر مجھے بڑا اعتراض ہے، سوال کرنا چاہتی ہوں۔ یہی سیکھا کہ ریاست سے سوال کیا جا سکتا ہے اور ریاست اس کا جواب بھی دیتی ہے۔ ایک تو کہتے ہیں کہ سردار صاحب کو گرفتار کر لیا، طلعت حسین، حامد میر اور بڑے بڑے صحافی جن کی خبروں سے حالات بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے جی، وزندار صحافی، سیزنڈ جرنلسٹ، ان سب نے یہی سوال اٹھایا کہ صاحب کیا ہوتا ہے بھائی، بار بار صاحب صاحب صاحب۔ FIR میں نام اگر آ جائے میرا تو میں بھی ملزم ہوں۔ اب اس الزام کو ثابت کرنا باقی ہوتا ہے۔ جب ثابت ہو جاتا ہے، عدالت سزا سنا دیتی ہے، پھر وہ ملزم سے سفر مجرم میں آ جاتا ہے، لیکن ابھی تک ملزم ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے، ڈن، وہی ذمہ دار ہیں، نہیں، FIR ہے، قانون کے مطابق تفتیش ہونی چاہیے، شفافیت کے ساتھ۔ جو نکلے گا وہ عوام کو بتا دیں، مجھے بھی بتا دیں، آپ کو بھی بتا دیں، سب کو بتا دیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میڈم یہ نکلے گا کچھ اس میں سے؟ اگر آپ میرے سے ماضی کو پیچھے اور سامنے رکھتے ہوئے پوچھیں تو ایسی کئی لڑکیاں آلریڈی مختلف جرگوں کے فیصلے میں، پنچایتوں میں مار دی گئی، ایون دین درگور کر دی گئی، قبروں میں دفنا دی گئی۔ پوچھنے والا کوئی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہے یا کوئی پوچھنا چاہتا نہیں ہے یا کوئی پوچھنے کی پاور نہیں رکھتا؟ یہ 3 سوال ہیں۔ میں نہیں کہتی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیوں بھائی، لوارث تھوڑی ہے پاکستان، لوارث تو نہیں ہے بلوچستان، ہے نا بیٹھی ریاست، کام کر رہے ہیں نا ادارے، تو پھر ایسا تو نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پوچھنے والے پوچھنا چاہتے ہیں، ان کا انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے۔ بات یہ آپ کی نالج میں یہ بھی دیتی چلوں کہ 5 عورتوں کو ان کی کسی چھوٹی موٹی بات پر کر دیا گیا مار کر۔ 5 میں سے 3 پریگننٹ تھیں، ٹھیک ہو گیا۔ تینوں کے متعلق جرگے میں یہ فیصلہ ہوا کہ پہلے یہ تینوں بچے کو جنم دیں گی، پھر اس کے بعد ان کو بھی قتل کرنا ہے۔ 2 کو کر دیا، جب باقی 3 نے بچوں کو جنم دیا پھر ان کو بھی مار دی گئی۔ آپ کے پاس یہ خبر تھی؟ نہیں، ہمارے پاس خبر نہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پر خبر ہائی لائٹ نہیں ہوئی، اس لیے نہیں تھی۔ ہر وہ خبر جو سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ ہو جاتی ہے، سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور پھر ریاست کو مجبوراً اس پر رسپانس دینا پڑتا ہے۔ ویسے تو تمام لوگ سوشل میڈیا کو بڑی گالیاں نکالتے ہیں نا، بڑی باتیں کرتے ہیں نا، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ ہو سوشل میڈیا تماشا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ پوسٹ کرتا ہے، فیک نیوز وہ کرتا ہے، فیک کرتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، انہوں نے ماحول خراب کر دیا، گھریلو بچیاں خراب کر دیں، بڑا کچھ کہتے ہیں۔ بہت ایسے ہی صحیح کہہ رہی میڈم آپ۔ اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے ویڈیوز بنتی ہیں، ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، مجھے آپ کو ان پاکستانیوں کو انصاف ملتا ہے۔ ہر وہ خبر جو ہائی لائٹ نہیں ہوتی مجھے بتا دینا کہ وہ کیس حل ہو گیا کہ نہیں، میں آپ کے آگے یہ چیلنج چھوڑتی ہوں۔ اچھا، بانو ہے جو 5 بچوں کی ماں بتائی جا رہی ہے، اور جو اس کا عاشق ہے بقول FIR کے، اس کے 2 بچے ہیں، پہلے یہ چلے جاتی ہے، پھر وہ اپنے اس کو مار کے پیٹ کر وہ واپس اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، شوہر اس کو رکھ لیتا ہے واپس، پھر اس کے گھر پہ آتا ہے اس کا عاشق، اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اس کے ہسبینڈ کو تھریٹ کرتا ہے، پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو مار دیا جائے۔ لیکن جو ہوا وہ جتنی مذمت کی جائے، کیا کرتا ہے آپ نے کہا، پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو مار دیا جائے، کون کہتا ہے؟ یہ ان کے گھر والوں کا ہے، کن کے؟ جو گھر والے؟ ہاں جی، جو ہسبینڈ ہے اس کا، سسرال والے ہسبینڈ ہے جو۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو جو ہوا یہ تو مذمت ہے، جتنی مرضی اس کی جائے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی کہہ رہا تھا یہ شادی شدہ ہیں، لیکن اب FIR کے مطابق یہ ان کے سے آپس میں ان کے ناجائز تعلقات تھے۔ آپ کیا کہہ رہے؟ تو ایسا کچھ نہیں لکھا کہ ناجائز تعلقات تھے، لیکن ثابت یہ بھی نہیں ہوا کہ یہ شادی شدہ تھے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔
اب ثابت کس نے کرنا ہے حسن؟ آپ نے کرنا ہے کہ میں نے کرنا ہے؟ یہ تو میڈم جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں انہوں نے کرنا ہے ثابت. ویری گڈ. پولیس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جوڑا کہہ دیتے ہیں, یہ کپل کہہ دیتے ہیں, لڑکی لڑکا کہہ دیتے ہیں, انہوں نے نکاح کر رکھا تھا یا نہیں کر رکھا تھا, نکاح فیک تو نہیں تھا, نکاح شرعی تو نہیں تھا, لڑکی کی پیچھے سے طلاق ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, اور اگر نکاح کیا تھا تو وہ کیا سرٹیفائڈ تھا, رجسٹرڈ تھا, نہیں تھا. اس کی تصدیق کرنی ہے اداروں نے. اداروں نے یہ تصدیق نہیں کرنی کہ وہ زوجیت میں تھے کہ نہیں تھے. اس زوجیت کا ورڈ استعمال کیا گیا اور تمام چینلز پر باقاعدہ اس لفظ پر تنقید کی گئی ہے. آپ کے نالج میں اگر ہو, ایک پریس کانفرنس کی بگٹی صاحب نے, وزیر اعلیٰ بلوچستان نے, برطانیہ سے براہ راست, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں وہ زوجیت میں نہیں تھے. اچھا, اور وہاں کے قبائلی جو لوگ ہیں, وہاں کے رہنے والے ڈگاری کے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کا آپس میں عشق مٹکا تھا. یہ وہاں اپنے بندے سے بھاگ کر اس کے ساتھ چلے گئی, یہ پھر مار پیٹ کر واپس بھیجا, پھر وہ شخص ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتا تھا, اس کے بندے کو تھریڈز کرتا تھا, اس کو پھر میرے پاس بھیجو. اچھا جی, یہ وہاں قبائلی جہاں وہاں کا رہائشی ہیں جو انہوں نے بتایا. اچھا, میں آپ کو یہاں پر بتاتی چلوں کہ یہاں بیٹھ کے اگر میں یہ کہوں گی نا کہ میں 7ویں آسمان کو ہاتھ لگا کے آئی ہوں, تو میرے پر ہنسنے والے ہنسیں گے, کیونکہ جن لوگوں کو پتہ ہے نا صورتحال کا, رسم و رواج کا, روایات کا, وہ یہ بات سن کے نہیں مانتے. اگر آپ مجھے یہاں بیٹھ کے ساری رات یہ کہیں گے نا کہ طوطا سفید رنگ کا ہوتا ہے, تو میں کہوں گی آپ غلط کہہ رہے ہیں. طوطا سبزی ہوتا ہے, سفید نہیں ہوتا. آپ کو میں بتاؤں کہ بلوچستان کو جتنا میں جانتی ہوں, اور میرے سے زیادہ کئی صحافی بڑے لوگ جو آتے جاتے ہیں, ایکسپوئر ہے, وزٹ کر کے آئے ہیں, رسم و رواج کو جانتے ہیں. بلوچستان میں رہتے ہوئے اگر عورت گھر سے نکل جائے نا تو اس کا واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا؟ وہاں پہ اسٹرکٹنس بہت زیادہ ہے. 5 بچے پیدا کر کے شوہر کے گھر میں چھوڑ کے عورت نکل کے چلے گئی, لورا لائی میں رکھی, دکی میں رکھی, یہ کوئٹہ کے پاس کے ایریاز بتا رہی ہوں آپ کو. وہاں پہ 1.5 سال رہے, کسی بات پر جھگڑا ہوا, پھر وہ وہاں سے نکلی, واپس شوہر کے پاس آ گئی, شوہر نے معافی کر دی, شوہر نے پھر اندر رکھ لی. ایسے نہیں ہوتا وہاں پہ, تو بالکل ہی نہیں ہوتا. یہاں کا مرد کہتے ہیں کہ پنجاب والی سائڈ پہ ذرا سختی کم ہے عورت کے لیے, ماحول ہے, روایات چینج ہیں, وہاں کی چینج ہے, اپنا اپنا سٹائل ہے, لائف سٹائل ہے. اب ہم جب بلوچستان کی بات کرتے ہیں نا, وہاں عورت کو اتنی چھوٹ نہیں ہے کہ وہ شوہر کے ہوتے ہوئے, بچوں کو ہوتے ہوئے ان کو چھوڑے اور نکل کے لڑکے کے ساتھ چلی جائے. تو یہ بات سن کے مجھے ہنسی آتی ہے. اچھا, وہ جو شخص تھا وہ آن لائن تھا, آن لائن انٹرویو دے رہا تھا وہاں کا, اور وہ جس چینل پہ لگا, میں آف دا ریکارڈ آپ کو بتاؤں گا. آپ مجھے اگر اس شخص کے آن لائن انٹرویو کے متعلق بتا دیں, دکھا دیں, میں پھر بھی نہیں مانتی. میں تو وہ مانوں گی جو مجھے سمجھ آئے گی بات, میں وہ بات نہیں مانوں گی جو پلانٹیڈ ہوگی. اگر فار ایگزامپل میں آپ کی بات مان لوں حسن کہ یہ گھر چھوڑ کے چلے گئی تھی اس لڑکے کے ساتھ, شوہر نے طلاق نہیں دی. یہ بڑا سوال ہے, آپ یہ پوائنٹڈ ہے, اور اس اینکر نے پوچھا بھی نہیں ہے شوہر نے طلاق کیوں نہیں دی بھائی, شوہر نے اعتراض کیوں نہیں کیا, پتہ ہی نہیں چلا کسی کو, جرگے میں بھی نہیں بتایا, سردار کو بھی نہیں بتایا, کوئی بریکنگ نیوز ہی نہ نکلی بلوچستان کی کہ ایک شادی شدہ 5 بچوں کی ماں نے یہ غلط کام کر دیا, اگر تو کیا. اچھا چلیں, عزت بچا رہے تھے, نہیں بتایا, تھانے تو بتایا ہوگا. آپ لوگوں کا سسٹم تھانے کا, پولیس اسٹیشن کا نہیں ہے, اوکے ڈن. سردار کو تو بتایا ہوگا کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا, پوچھو اس کو, درگور کرو, زندہ جلاؤ, قتل کرو, کسی کو بھی نہیں بتایا. چلو جی, پھر رکھ لیا اپنے اندر, مان لیا. آپ جیسے جیسے بتاتے جائیں گے ہم جی حضوری کریں گے سوالوں کے ساتھ. آپ نے پھر رکھ لیا اندر, شوہر نے 1.5 سال کے بعد, بقول آپ لوگوں کے, ٹھیک ہے جی. اگر 1.5 سال کے بعد آپ نے پھر سے رکھ لیا, معافی تلافی کے بعد رکھا ہوگا, لائف سٹائل روٹین پر آ گیا, میاں بیوی کی صلح ہو گئی, بقول آپ کے, وقتی طور پہ اگر میں مان بھی لوں, 1 منٹ میں بات پوری کر لوں, بقول اس انٹرویو کے, ہاں اس انٹرویو کے, خبروں کے, سوشل میڈیا پر سے. پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے احسان اللہ, وہ آ کے گھر پہ فائرنگ بھی کرتا تھا. جی. اچھا, پتہ ہے نا اس بات کا, آپ نے بھی لگتا ہے انٹرویو دیکھا ہے. انٹرویو نہیں, ظاہر ہے اتنے دن سے اس پر کام کر رہے ہیں تو خبروں کا تو پتہ تو پہنچ بھی گئی ہوں گی کس نے کی ہے. فائرنگ بھی گھر پہ کرتا تھا, آپ نے پھر بھی نہیں آواز اٹھائی کہ میری بیوی کا عاشق میرے گھر کے باہر فائرنگ کر رہا ہے. اللہ کے بندے, پاسبل ہی نہیں ہے. اور پھر بلوچستان میں ناممکن ہے, ناممکن ہے بھائی, ایسا نہیں ہوتا. اس سے اگلی بات کر لیتے ہیں
کہ یہ لوگ جب 1.5 سال لورا لائی اور دکی میں رہے, میں ایریاز کے نام آپ کو بتا رہی ہوں, لورا لائی, دکی, مستون, کلات, کچلاق, جبل نور, یہ سب آس پاس کے ایریاز ہیں. ادھر بندہ نہیں سوچ سکتا کہ عورت رات کو گھر سے باہر ہو, مغرب کو نہیں نکل سکتی, ٹھیک ہے, جتنا میں جانتی ہوں میں نے دیکھا ہے. اب وہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ 1.5 سال گھر سے باہر رہی ہے, آپ لوگوں نے خبر بھی نہیں نکالی. اب سارے معاملات اوپن ہو گئے, میں اپنا اعتراض کرتی ہوں, آپ اپنا کرتے ہیں, بگٹی صاحب اپنا کرتے ہیں, سردار صاحب اپنا کرتے ہیں, واٹس ایور. سوال اتنا ہے کہ عوام یہ جاننا چاہتی ہے. پہلے دن ہم سب نے یہ خبر پڑھی تھی کہ انہوں نے بھاگ کر شادی کر لی, ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے, یہی گناہ بتایا, یہ خبر آئی تھی. اس ٹائم کیوں نہیں بتایا کہ یہ تو گھر سے بھاگی تھی بھائی, پہلے 5 بچے چھوڑ کے, کسی نے بتایا ہی نہیں. 2 دن کے بعد یاد آتا ہے کہ کیا ہوا تھا. یوٹیوبرز نے مختلف ہی اپنے ولاگز کیے, کہ کوئی کسی نے شیتل کہا, کسی نے یاسمین کہا, میں بھی آپ نے میڈم دیکھا ہو. بالکل, شیتل کا اپنے سے نام ڈال لیا یار, شیتل تو تھی ہی نہیں, بیچاری بانو تھی, دنیا سے چلے گی. آپ لوگ جس کا دل کرتا ہے جو لکھتا ہے وہ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ کاپی پیسٹ. دوسری بات یہ ہے یہاں پر کہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا, اس کی تصدیق کون کرے گا؟ وانس اگین اداروں نے کرنی ہے, اداروں نے کرنی ہے, ریاست نے کرنی ہے. کی نہیں کی, اگر کی تو عوام کے سامنے رزلٹ رکھا. میڈم کی نہیں, اس کو تو جھوٹا قرار دیا ہے نا, اس کو تو کہتے ہیں یہ غیرت کے نام پہ مارا ہے. استغفر اللہ, یہ کب تک حوا کی بیٹیاں غیرت کے نام پہ مرتی رہیں گی؟ سسرال میں غیرت کے نام پہ مر گئی, ٹھیک ہے, جرگے میں غیرت کے نام پہ مر گئی, کبھی غیرت کے نام پر مرد مرا ہے؟ یہ تو مجھے اب سوال بہت چھوٹا لگتا ہے, اتنے کور کر لیے پروگرامز, یہ کیا بات ہوتی ہے؟ آخر عورت ہی کیوں میڈم؟ کیا شادی کے بعد جوڑا اللہ کو پیسے دے کے آتا ہے کہ پہلے بیٹا ہی پیدا کرنا ہے, بیٹی نہ ہو؟ پیسے دے کراتا ہے, ٹوکن دے کے آتا ہے بھائی. اللہ بیٹا دے, اللہ بیٹی دے, 100 بسم اللہ. اللہ کا شکر ادا کریں. ان لوگوں کو دیکھیں جن کے ہاں شادی کے بعد 20 سکے سال اولاد نہیں ہوتی, منتیں مرادیں, پیری مریدی, ڈاکٹر, حکیم, ٹوٹکے, تھک جاتے ہیں کر کے, پیروں میں چھالے بنے ہوتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں. ان سے پوچھیں بیٹی کی قدر کیا ہے اور بیٹے کی قدر کیا. آپ کہتے ہیں کہ بیٹی 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 بیٹی. ہمارے نبی کو اپنی بیٹی سے کتنا محبت تھی, دیکھیں نا. لوگ یہاں پر یہ کہیں گے یہ اسلامک اسکالر ہے اور یہ مفتی ہے, یہ بیٹھ کے دین بتا رہی ہے. اپنا اپنا منہ, اپنی اپنی باتیں, اپنی اپنی ذہنیت. ہم اگر صرف بلوچستان کی بات کریں تو میں یہاں پر سوال صرف یہ کرنا چاہتی ہوں اور بات صرف اتنی حسن کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی ہوا نا, ہوا یہ کہ پاکستان کی ہوئی بے عزتی, لوگ ڈرنے لگ گئے ہیں پوری دنیا میں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں جب سیاح باہر کے یہاں آتے ہیں ناردرن ایریاز میں گھومنے پھرنے, کسی کے ساتھ چوری ہو جاتی ہے, کسی کا ڈکیتی ہو جاتی, کسی کا فراڈ ہو جاتا ہے, کوئی چائنیز لوٹا جاتا ہے, کوئی امریکن لوٹا جاتا ہے, ہماری بے عزتی ہوتی ہے. اب یہ کانسیپٹ چلا گیا ہے کہ پاکستان میں اس طرح سے سریعام گولیاں مار دیتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا. بے عزتی نہیں ہے. رئیسانی صاحب کیا کہتے ہیں پتہ ہے رئیسانی صاحب کا؟ ہاں جی, ہاں جی, بڑے مشہور پولیٹیشین اور سینئر پولیٹیشین ہے. کیا کہتے ہیں آپ ہی بتائیں, آپ کی آواز سے, آپ کی خوبصورت آواز سے اچھا لگے گا. ارے میری خوبصورت کہاں ہے, مجھے تو لوگ کہتے ہیں چیختی بہت ہے. چلے کہنے دیں میڈم, ان کو کیا کہنا. رئیسانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, ہمارے سردار کو عدالت میں کیوں گرفتار کر کے پیش کیا گیا, میں پورے جرگوں کے سرداروں کو اکٹھا کروں گا. بتائیں مجھے. اور وہ جرگے جہاں پر کسی کی بیٹی کو بھی اگر سنسار کیا ہے تو اس کی ماں باپ, اس کا پورا خاندان نہیں بولتا. میڈم یہ جرگے, اصل جرگے کا مقصد تو یہ نہیں ہے, وہاں تو انصاف دینا ہے, وہاں پہ تو عدل و انصاف کا بیسیکلی جرگہ ہے نا. یہاں پہ تو لڑکیوں کو سنسار کر دیا جاتا ہے غیرت کے نام پر. ہمیشہ یاد رکھنا میری بات, انصاف اور عدل کے لیے نا عدالتیں بنائی گئی ہیں, جرگے نہیں. عدالت بنانے کا مقصد ہی یہ تھا گوروں کا, اور شروع سے ہم چلتے آ رہے. کیا عدالت فیصلہ کرے گی بھائی؟ سچ جھوٹ کا جو حکم دے گی سر آنکھوں پر. یہی سنا نا, وہ چیف جسٹس ہیں, وہ سپریم کورٹ سے ہیں, وہ سیشن کورٹ سے ہیں, واٹس ایور. جرگہ یہ فیصلہ کرے گا اس عورت کو قتل کر دو, تم لوگ جاؤ گے قتل کر دو گے. صدیوں سے نظام چل رہا ہے, اب نہیں چل رہا, رک گیا. کتنے وزیر اعلیٰ بدلے بلوچستان کے, کاؤنٹنگ کر کے بتا سکتی ہوں. بدلا نظام؟ کوئی نہیں بدلا. کسی ایک نے بدلا کہ جرگہ ختم کرو بھائی. شاید اس لیے بلوچستان کی حالت بھی نہیں بدلی. چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں آپ کو. بلوچستان تو پورا دور کی بات ہے, کوئٹہ کی ہم بات کرتے ہیں. کوئٹہ کا جو ریلوے اسٹیشن ہے نا حسن,
آج بھی آپ کے پروگرام میں یہ بات کر رہی ہوں. اگر جھوٹی ہو میں دیندار ہوں, دوبارہ مائک لے کے میرے پاس آ جانا, میرے سے بغیر اجازت لیے میں جواب دوں گی. کوئٹہ کا جو ریلوے اسٹیشن ہے نا, جب پیسنجرز جاتے ہیں نا تو ان کو جب چیکنگ کیا جاتا ہے نا, لاہور کی ہم بات کریں, لاہور کا ریلوے اسٹیشن تو دیکھا ہی ہوگا, وہاں پر جب آپ جاتے ہیں آپ کے سامان پر, آپ کے بیگ پر, آپ کے لگیج پر وہ مشین لگا کے چیک کرتے ہیں کہ کوئی انلیگل چیز تو نہیں جا رہی ہے اندر, کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے. کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر پتہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں بیگ کھولو, پورا بیگ کھولو. اب ادھر ٹرین کھڑی ہوئی ہے, ٹرین نے ہارن دے دیا ہے, ٹرین نے جانا ہے, وہ سپاہی وہ اسٹاف کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے بیگ کھولو. جب بیگ کھل جاتا ہے وہ کپڑے چیک ہو رہے ہیں. یہ ان کی تو منٹالٹی آج بھی وہ پتہ نہیں کتنے سال پیچھے ہیں. جہاں پہ یہ نظام ہے کیا بجٹ نہیں ملتا, پیسے نہیں ملتے, کچھ ملتا ہے, لگتے کہاں ہیں, بس جہاں لگتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. کام کیوں نہیں کرتے, کام کرنا چاہیے نا. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں معدنیات بے شمار ہے, بہت زیادہ ہیں, لیکن ان سے مستفید ہو رہے ہیں کیا, کیا اتنی ترقی کر رہے ہیں؟ پہاڑ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا سرمایہ ہے, کیا کچھ کون کون سے خزانے اللہ نے ان کے اندر چھپائے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہم تم کو نہیں دے گا پہاڑ, ہم خود رکھے گا, اور خود بھی نہیں رکھ رہا. پھر خود تو فائدہ لے لینا آپ فائدہ نہ لیتے ہیں نہ لینے دیتے ہیں. تو بات صرف اور صرف اتنی سی ہے کہ جو ہوا وہ بہت غلط ہوا, جگہ سائی ہوئی. میں نہیں کہتی کہ یہ بندہ قاتل ہے, اسی نے مروایا, اسی نے کیا, اسی کا فیصلہ, نہیں میں نہیں کہتی. میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ انویسٹیگیشن کریں, خدا کا واسطہ ہے انویسٹیگیشن کریں, عوام کو بتائیں. میں آپ کو, آپ مجھے, لوگ ادھر ادھر سے لوگ باتیں کر رہے ہیں, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کی طرف سے, بگٹی صاحب کی طرف سے پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا یہ جوڑا زوجی زندگی میں نہیں تھا, ازواجی زندگی میں نہیں تھا. آپ سے کسی نے پوچھا ہے ازواجی زندگی کا؟ مجھے بتائیں, آپ شادی شدہ ہیں؟ آپ شادی شدہ ہیں؟ جی الحمدللہ. ازواجی زندگی کا سوال بنتا ہے یہاں پہ, اور یہاں قتل ہو گئے ہیں. یہ بتاؤ کہ قاتل کون ہے, یہ بتاؤ کہ خول کتنے اکٹھے کیے ہیں, یہ بتائیں کہ کس کس حصے میں گولی ماری گئی ہے, کس نے ویڈیو بنائی ہے, یہ بتائیں ویڈیو کس نے بنائی ہے, یہ بتائیں کس کی بندوق سے گولی لگی, اور وہ رشتے میں کیا تھا, وہ بندوق کون سی تھی, وہ آلہ قتل برآمد کیا, وہ خول اکٹھے کیے, وہاں پر 20-25 لوگ کون کون تھے, ان کی شناخت, ان کے نام, ان کے ایڈریسز. یہ بتائیں, یہ مت بتائیں کہ جوڑا جو ہے وہ زوجیت میں نہیں تھا, ازواجی زندگی میں نہیں تھا. زوجہ کا جو ورڈ ہے نا, زوج کا ورڈ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی ہے پردہ اور لباس. پردے لباس کی باتیں تو ہو ہی نہیں رہی یہاں پہ. مسئلہ یا بے پردگی کی تھوڑی ہے, مسئلہ تو قتل کا ہے. تو کیس کا رخ کدھر کو جا رہا ہے؟ غیرت کے نام پر قتل کر دیا. نہیں, غیرت کے نام پر قتل کر دیا, رخ نہیں جا رہا. رخ یہ جا رہا ہے کہ جانا ہے مجھے کوئٹہ, لے جاتے ہیں مجھے حیدرآباد. کیوں بھائی؟ جو عوام جاننا چاہتی ہے اس کا آپ جواب دے دیں, قصہ ختم کریں. بہت کچھ ہو چکا اور مزید جگہ سائی ہو رہی ہے. ایسے قبائلی سرداروں کو کیا قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا, ان کو سزا ملے گی؟ آپ آخری سوال ہے اس کے بارے میں بتا دیں. یہ جو پکڑے گئے ہیں جنہوں نے 20 ہیں, 10 ہیں, 15 ہیں, کیا یہ رہا ہو جائیں گے؟ کوئی پریشر آئے گا, کوئی سیاسی پش پناہی ہوگی ان کو بچانے کے لیے؟ بگٹی صاحب تو کہتے ہیں میں پریشر میں نہیں آتا, یہ سردار تو بہت چھوٹا سا سردار ہے, میں تو بڑے بڑے سرداروں کو جانتا ہوں. یہ بگٹی صاحب کہتے ہیں, آپ بھی تو سردار ہے نا, ہمارے چیف منسٹر. بگٹی صاحب کی تصویروں میں سردار شیرباز خان صاحب بیٹھے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, سب نے دیکھا. اب اس ٹائم وہ FIR کے مطابق ملزم ہے, ٹھیک ہے, ثابت کروانا ہے, سپروائزری ہے بگٹی صاحب کی, دیکھتے ہیں ثابت کراتے ہیں نہیں کراتے ہیں, کیا کرتے ہیں. سرداروں کو سزا ہوگی یا نہیں ہوگی, اور کیا یہ کیس آپ سمجھتی ہیں کہ کیفر کردار تک پہنچے گا یا نہیں؟ یہی سوال ہے نا آپ کا. جس کی بیٹی قتل ہوئی ہے نا, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آج پتہ کیا کہتی ہے, جو ہوا ہے میری بیٹی کے ساتھ اچھا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ماں کا کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے؟ دیکھیں, میں انویسٹیگیشن آفیسر نہیں ہوں. نہیں, رائے میڈم آپ سے مانگی. انویسٹیگیشن کرتا ہے یہ وہ بتائے گا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, کبھی بھی جہاں آزادی ہونا رائے دینے کی, وہاں پہ مسائل نہیں بنتے. جہاں زبان بند کرنے کا رواج ہو, فیلنگز کو بند کرنے کا رواج ہو, اور صرف حکم صادر کیا جائے, وہاں یہی کچھ ہوتا ہے. ماں کیسے کہہ سکتی ہے کہ جو ہوا میری بیٹی کے ساتھ وہ ٹھیک ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ہوا ٹھیک ہوا؟ گولیاں مارنا ٹھیک ہوتا ہے؟
کیا ہم یہ روایت طے کر رہے ہیں کہ عورت کو گولی مارو ڈن ویل ڈن؟ ماں یہ ثابت کر رہی ہے، ماں ڈر گئی ہے، ماں کو کالز جا رہی ہیں، یا ماں نے باقی خاندان بچایا ہے کہ کہیں ان کی لاشیں نہ گر جائیں؟ یہ سوال چھوڑ کے جا رہی ہوں آپ کے اس ولاگ میں. بہت ہی خوبصورت بات کی میڈم نے، اور یہ بات یہاں تک کبھی ختم نہیں ہوتی. انشاءاللہ یہ جو مرنے والے ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور ایک روایات پیدا ہونی چاہیے کہ قبائلی نے جو حکم جاری کیا ہے کہ دونوں کو جاں بھاگ کر دیا جائے، اور اس تاریخی الفاظ اس بانوں کے بہت یاد رکھے جائیں گے کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مارو. تذلیل کی اجازت نہیں ہے، گولی کی اجازت ہے. یہ ورڈ تھے بروہی زبان میں بولے تھے اس میں. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ تاریخ میں لکھا بھی جائے گا، اور ان قبائلیوں کو یہ آئے گا وقت یاد کہ اس بانوں نے یہ تاریخی الفاظ لکھے تھے اور کیے تھے. اور جو مرضی لوگ کہتے رہیں کہ وہ جی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگی، وہ تو شادی شدہ نہیں تھی، بات یہ نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے دو انسانوں کے قتل کی. اس کی انویسٹیگیشن پولیس نے کرنی ہے، ہمارے اداروں نے کرنی ہے، اور ادھر کی حکومت نے بھی کرنی ہے. لیکن کچھ ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ شاید یہ بچ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ہماری آپ کو پتہ ہے قبائلی رواجات کیا ہے. اور اس کی ماں کا بھی بیان آ چکا ہے، اور یہ ماں کا بیان اس نے خود دیا ہے یا پریشر میں ڈالا ہے، یہ ابھی تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. حسن شہباز کو اجازت دیں، اللہ حافظ. ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.